اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز کے موضوع پر ہونے والی گفتگو کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں ابتداً جو بحث ہے وہ ہے وقت نماز کی، کیونکہ نماز کے لیے وقت معین ہے، جس طرح دیگر عبادتوں کے لیے وقت معین ہے، اسی طریقے سے نماز کے بھی اوقات ہیں۔ البتہ یہ وقت روزانہ 5 مرتبہ آتا ہے انسان کے لیے نماز پڑھنے کا وقت۔ مثلا بعض عبادتیں جس کے لیے صرف زندگی میں 1 مرتبہ وقت ہے، مثلا حج واجب ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس زندگی میں صرف 1 مرتبہ وقت ملتا ہے، اور جب وہاں انسان پہنچتا ہے تو جہاں سے حج شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات بھی اسی وقت سے ہے، یعنی وہ وقت کی جہاں پر عبد اور معبود میں ملنے کی جگہ، ملنے کا مقام اور ملنے کا زمان، جہاں عبد و معبود ملتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے۔ لبیک کہنے کا مطلب یعنی ہاں پروردگارہ میں حاضر ہوں، پروردگارہ میں حاضر، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی بلا رہا ہے اور یہ اس پر حاضری کر رہا ہے۔ اس طرح نماز بھی ہے، نماز کا بھی اپنا میقات ہے، اس کے بھی اپنے وقت ہیں۔ نماز میں انسان خود نہیں جاتا، نماز میں انسان کو بلایا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے اور وقت پہ آواز دی جا رہی ہے، لہذا جس وقت اس کو بلایا جائے اس وقت پر حاضر ہونا، یہ روح نماز میں داخل ہے۔ انسان کو اثر انداز ہے انسان کے لیے وقت پر نماز کی ادائیگی اور وقت کا خیال رکھنا نماز میں۔ تاکید بھی اس کی بہت ہے روایات میں، کہ ہم وہ ساری روایتیں یہاں پر نہیں بیان کر سکتے، چونکہ جو ایک جملہ جو استعمال ہوتا ہے کہ مثلا زیارتوں کے لیے، حج کے لیے، کہ جب دعوت ہوگی، جب بلایا جائے گا تو پہنچیں گے، یعنی طلب نہیں، بعض وقت کہتے ہیں شاید مجھے نہیں طلب کیا گیا۔ یہ بہت ہی اچھا جملہ ہے جو عام طور سے لوگ بولتے ہیں، یعنی بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے۔ عام طور سے لوگ استعمال کرتے ہیں سادہ زبان میں، لیکن بات یہ بہت بڑی ہے کہ واقعاً خدا کی طرف سے جب تک دعوت نہ ہو انسان حج پہ نہیں جا سکتا، جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت نہ ہو انسان زیارت پہ نہیں جا سکتا، اس طرح ائمہ کی طرف سے دعوت نہ ہو انسان نہیں زیارت کر سکتا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز میں انسان کو بلایا جا رہا ہے، اس کے اپنے میقات ہیں، وقت اس کا ہے، اور اس کو انسان لمس کرے۔ روح نماز تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے اس دعوت کو انسان سنے۔ البتہ یہ سننا کانوں سے سننا نہیں ہے، جیسا کہ پوچھنے والوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے، کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا کہ وے افسوس ہے تجھ پر، کیا ایسے رب کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو؟ لیکن اس خدا کو ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل کی آنکھوں سے، چشم بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے صدائے پروردگار کو اذان کے وقت نماز میں انسان سنے، آواز دی جا رہی ہے، اسے عبد کو معبود کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ روایت میں امام مالک جو اہل سنت کے بزرگ امام میں سے ہیں، ان سے روایت ہے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا، جب میقات پہ پہنچے تو امام صادق علیہ السلام کی حالت اتنی زیادہ متغیر ہو گئی، اس طرح لرزنے اور کانپنے لگے جب یہ کہنا ہوا لبیک اللہم لبیک، کہ زبان سے یہ کلمہ نکل نہیں رہا تھا، کہنا چاہ رہے تھے لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، اور اس حد تک حالت متغیر، گھوڑے پہ سوار تھے دونوں، اس حد تک حالت متغیر ہوئی، اس طرح لرزنے اور کانپنے لگے کہ امام مالک نے کہا کہ آخر آپ کو تو یہ جملہ کہنا ہے، آپ کہیں۔ کہا کہ کہوں کیسے کہوں، ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور ادھر خدا کی طرف سے آواز ہے لا لبیک ولا سعدیک، ہمیں نہیں قبول ہے، ہم تمہیں نہیں۔ امام اگر یہ بات کہہ رہا ہو تو انسان کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، اور انسان اس مقام کو انسان سمجھے کہ نہ آواز دی جائے اسے۔ اسی طرح نماز کے لیے خود امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا امام سجاد علیہ السلام اس طرح چہرہ متغیر ہو جاتا تھا کہ ابھی بعد میں روایت پڑھیں گے قیام میں بھی، کہ قیام میں جو نماز میں قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اس طرح تبدیلی آتی تھی آپ کے اندر کی، محسوس ہو جاتی تھی وہ تبدیلی، اور پوچھنے بتا دے کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کس نے آواز دی ہے، آیا ہم نے اس لائق ہیں، آمادہ کیا ہے وہاں پر حاضر ہونے کے لیے یا نہیں۔ ایک اہم مسئلہ وقت کا انتظار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے اس لمحے کا کہ جب خدا کی طرف سے اس کو بندے کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ کی سیرت میں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظر وقت الصلاۃ ويشتد شوقه ويترقب دخوله،
وَيَقُولُ لِبِلَال مؤذن ہی ارحنا یا بلال، انتظار کرتے تھے، شدت سے انتظار کرتے تھے. اور جب وقت قریب آتا تو کہتے بلال تم مجھے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو تاکہ مجھے راحت ملے، سکون ملے. سکون نبی، سکون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھا کہ اذان کی آواز سن کر آتے تھے. کہ اس طرح سے جو تاکید رہی ہے، مثلا امام علیہ السلام کے لیے روایت ہے، وہ ساری روایتیں نہیں، یہاں پہ کئی روایتیں لکھ کے لائے تھے آپ کی خدمت میں. امام علیہ السلام جنگ صفین میں نہایت شدید مرحلہ جنگ کا تھا، جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے کبھی بار بار آسمان کی طرف اٹھا کے نگاہ دیکھ رہے ہوتے تھے. ابن عباس قریب میں تھے، انہوں نے پوچھا مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نماز دیکھ رہا ہوں. انظر الی الزوال حتی نصلی، نماز زوال کی طرف دیکھ رہا ہوں، زوال کا ٹائم ہو تاکہ میں نماز پڑھوں. ان کو تعجب ہوا ابن عباس کو. فقال له ابن عباس وهل هذا وقت الصلاۃ ان عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاۃ، میرے لیے اتنا اہم مسئلہ، بھی جنگ چل رہی ہے، جنگ کا مسئلہ ہے، یہاں پر کیا نماز کا بھی وقت ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا الا ما نقاتلهم انما نقاتلهم علی الصلاۃ. فرمایا اصل معلوم ہے ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں، ہماری جنگ کس لیے ہے؟ جنگ ہماری اس لیے ہے، نماز کے لیے. ہم نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں. البتہ اس جملے میں بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں امام علیہ السلام کے. ہم نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں. کہ جیسا روزہ عاشور بھی امام حسین علیہ السلام نے بالکل اول وقت جب صحابی نے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، امام نے دعا دی، فرمایا کہ اللہ تمہیں مسلین میں قرار دے. اور ہاں یہ اول وقت نماز، اور نماز قائم کی تیروں کے درمیان میں. خوب اسی طرح بہت سارے واقعات، امام رضا علیہ السلام کے بھی واقعات ہیں، بہت سارے واقعات جو یہاں پر اس وقت نہیں بیان ہو سکتے. امام خمینی اس طرح تاکید رکھتے تھے وقت کی، آخری وقت میں بالکل احتضار کا وقت، بار بار ہوش سے آنکھیں کھلتی تھیں، پوچھتے تھے نماز کا وقت. اس لیے نہیں کہ نماز قضا ہو جائے، نہ اس لیے کہ اول وقت نماز کو پڑھیں. اور بہت سارے خوبصورت واقعات جو اس بات پر اشارہ کرتے ہیں نا کہ جو تاکید کی گئی ہے وقت کی، وہ یہ ہے کہ انسان اس مطلب کی طرف سے متوجہ ہو جائے کہ نہیں، وہ خود نہیں جا رہا پڑھنے کے لیے، اس کو خدا کی طرف سے توفیق ہوئی ہے اور اسے آواز دی گئی، اسے بلایا گیا ہے کسی بارگاہ میں، اور اس بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے کسی آواز پر لبیک کہتے ہوئے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.